جعل اللہ الأضحى لشبع مساکینکم من اللحم. یہ جو عید قربان، عید الضحیٰ جو ہم اور آپ کے درمیان میں آنے والی ہے، یہ حدیث اس عید کے متعلق ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے عید الاضحیٰ، عید قربان قرار دیا ہے. کس لیے قرار دیا ہے؟ اس دن کو کیوں اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس عید کے دن کو اس لیے قرار دیا ہے لشبع مساکینکم لحما، کہ تم اپنے مسکینوں کو گوشت کے ذریعے سے شکم سیر کرو. یہ حدیث کے کلمات لشبع مساکین. قربانی ہم اور آپ کے لیے یوں تو سنت ہے، ہم یہاں موجود ہیں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے واجب ہوتی ہے، لیکن اس قربانی کی عظمت یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر تم اس قربانی کے لیے خلوص دل اور صدق نیت سے اگر قرض بھی لے لو گے کہ مجھے قربانی کرنی ہے، اگر قرض لے کے اللہ کی راہ میں قربانی کرو گے، جانور ذبح کرو گے، تو رسول فرماتے ہیں کہ خداوند عالم یہ تمہارا قرض جو ہے وہ غیب سے ادا کرے. یہ حدیث جو ہے وہ اس قربانی کی عظمت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم صاحب قدرت ہیں، ہم صاحب استطاعت ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ میں قربانی کریں. اور جو قربانی ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف ہم اور آپ وہ نیت پہنچتی ہے، وہ ارادہ پہنچتا ہے جو ہم نے کیا. نہ تو بکرے کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ اس کے ریشے پہنچتا کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف نیت. تو یہ قربانی جب آپ قرض لے کے بھی اس کو اگر کریں گے تو خداوند عالم اس قرض کو ایسے ادا کرے. قربانی کے مسائل کیا ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین آپ نے نہج بلاغہ میں 20 صفات بتائے ہیں کہ جانور تندرست ہو اور بے عیب ہو، یعنی سینگ نہ ٹوٹی ہو، اس کا کان نہ کٹا ہو، عیب نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خالصتاً للہ کیا جائے. جیسے مثلا ہمیں اس سال قربانی نہیں کرنی تھی، ہمارے حالات جو ہے وہ نہیں تھے اچھے، ہم نے سوچا اس سال نہیں کریں. ہمارے پڑوس میں ایک صاحب بکرا لے کے آئے، اب جب وہ پڑوس کے صاحب بکرا لے کے آئے تو ہمارے بچوں نے دیکھا اور بچے ضد کرنے لگے، پاپا بکرا تو لانا ہی ہے. ہم نے کہا بیٹا اس سال قربانی نہیں کرنا ہے، ارادہ نہیں ہے، حالات نہیں ہے. مگر بچے نے اتنی ضد کیا کہ ایک مرتبہ محبت پدری
बाप की मोहब्बत जोश में आ गई। उसने कहा चलो लेके आते हैं बकरा। अब वो उसने बच्चे को साथ में लिया और बकरा लेके आया। अब आप जो है अपनी अक्ल और इंसाफ से बताइए कि ये बकरा किसके लिए लेके आए? क्या ये अल्लाह के लिए लाया है? क्या इसके अंदर खुलूस है कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करना, इसके लिए बकरा लाया है? ये अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, ये अपने बच्चे की मोहब्बत में ले आया है। तो ये बताइए कि ऐसी कुर्बानी क्या अल्लाह को पसंद है? तो कुर्बानी क्या मकसद हुआ? जो मकसद था उसे हमने नहीं पूरा किया, तो बच्चे की जिद में लिया है। जैसे जब इंसान के दिल से खुलूस खत्म होता है तो ऐसे अमाल इंसानों से सरजद होते हैं। साहब हम तो ऐसा बकरा लाए हैं कि वाकई मोहल्ले में कोई ऐसा बकरा नहीं है। क्या हुआ? ये आपकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में नहीं हो रही है, ये लोगों को दिखाने के लिए हो रही है। अगर पड़ोसी ने एक बकरे का इंतजाम किया तो हम 3 बकरे लाए। हमने कहा तीनों दिन करेंगे कुर्बानी, हम कोई कम थोड़ी है। तो ये कुर्बानी किसके लिए हम कर रहे हैं? अपने नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए। और अल्लाह को कोई ऐसा काम ही नहीं पसंद है जिसमें रियाकारी हो, जिसमें दिखावा हो। तो क्या चाहिए कुर्बानी में? खुलूस और सिद्क़ नियत होना चाहिए कि हम और आप अपनी हैसियत के मुताबिक एक जानवर लाए। तो हमारी सोसाइटी और समाज में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम अक्सरो बेशतर जो है कोई अमल अपने नामोनूद के लिए करने लगते हैं, तो ये जान लीजिए उसका आदमी सवाब खत्म होता है। अल्लाह की बारगाह से सवाब जो है वो बगैर जहमत के नहीं मिलता है, जहमत करना पड़ती है। आपने जो है वो एक जगह में हिस्सा ले लिया, आपने पैसे दे दिए, आपका नाम ले लिया गया, हो गया, कुर्बानी हो गई, ठीक है, आपने भी कुर्बानी की। एक साहब जो है वो बकरा लेके आए और उन्होंने जो है अपने घर पे कुर्बानी कराई। उसके बाद जो है उसकी गलाजतें भी साफ की, उसके बाद जो है वो बैठ के बोटियां भी बनवाई, छोटी छोटी पन्नियां भी बनाई, लोगों को बांटने के लिए भी गया, घर घर पहुंचाने के लिए भी गया। देखिए कुर्बानी तो दोनों लोगों की हुई, लेकिन ये बताइए कि अजर व सवाब किसको ज्यादा मिल रहा? भाई जितनी आप हरकत करेंगे उतनी ही तो बरकत होगी। भाई सिर्फ और सिर्फ सपोज कीजिए कि 2 लोग जो है वो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। एक आदमी जा रहा है बाई प्लेन, एक आदमी ने कहा कि मैं पैदल जाऊंगा। तो आप बताइए पैदल ज़ियारत करने का जितना सवाब है उतना सवाब उसको नहीं मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा ना जो सवाब, क्योंकि इसने जहमत ज्यादा उठाई। और हदीस में जो है वो पैदल ज़ियारत करने की और हज करने की बेइंतहा फज़ाइल है। तो जितनी हमारी हरकत होती है उतनी ही बरकत होती है। तो इसलिए ये कुछ ऑफर्स होते हैं, स्पेशल डे होता है हमारे लिए कि वाकई आज अल्लाह की नेमतें तुम्हें बहुत आसानी से तुम ले सकते हो। आज अल्लाह की बरकतें तुम बड़ी आसानी से ले सकते हो। और रसूल ने यही कि जअलल्लाहु लकुम ईदुल अज़हा
اللہ نے جو تمہارے لیے عید الاضحیٰ بنایا ہے لِشَبْعِ مَسَاکِینِکُم، تلاش کرو ایسے لوگوں کو جو بیچارے گوشت نہ کھا پاتے ہو، ان کے یہاں پہنچاؤ تو ہے زیادہ اجر و ثواب۔ تلاش کرو ایسے فیملیز کو جو بیچارے کمزور ہوں، انہیں نہ نصیب ہوتا ہو اچھا کھانا، تو کم از کم جو ہے وہ عید کے بدلے، عید کے صدقے میں وہ کھا لیں اچھا کھانا۔ تو اس طرح سے تم جتنی محنت کرو گے اتنا اجر و ثواب تمہارے نامے اعمال میں لکھا جائے۔ قربانی سنت ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ اب آ جائیے قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کے اوپر۔ قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ پہلے میں نے حدیث سنا دی کہ رسول نے فرمایا کہ مسکینوں کو، یا یہ کہا جائے کہ جو لوگ واقعاً اکثر و بیشتر جو ہے وہ گوشت اور اچھی غذائیں نہیں کھا سکتے، اس لیے ہوتی ہے۔ تو ہم نے قربانی کیا، اس کے بعد اس کا گوشت، یعنی قربانی ہم نے اپنے کھانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ آپ ایک مہینے تک گوشت رکھ کے کھائیے، ہم ایک مہینہ گوشت رکھ کے کھائیں، اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ رسول نے کیا بتایا؟ یعنی اس کو تقسیم کرو، مستحقین تک پہنچاؤ، لوگوں کو دو۔ جیسے دو بھائی تھے، دونوں نے قربانی کیا، اور عید ہی والے دن ایک بھائی نے خواب میں دیکھا، وہ جس بکرے کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، اس نے دیکھا کہ وہ بکرے کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے اور جنت میں سیر کر رہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بھی تو بکرا لایا تھا، تو اس کو دیکھیں کہ میرا بھائی کدھر سیر کر رہا۔ تو دیکھا تو بھائی جس بکرے پہ بیٹھا تھا وہ بکرا لنگڑا کے چل رہا تھا، وہ چل نہیں پا رہا تھا، اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ یہ کسی نے ہدایت کے لیے ایک افسانہ لکھا ہے۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی تو آیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی مولوی صاحب، میں نے بھی قربانی کی تھی اور بھائی نے بھی کیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے وہ بکرے کے اوپر بیٹھ کے جنت میں سیر کر رہا ہوں، لیکن جو میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی جس بکرے پہ بیٹھا وہ چل نہیں پا رہا، وہ لنگڑا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اس میں تم نے غور نہیں کیا، تم نے جو ہے قربانی کرنے کے بعد گوشت کو بانٹ دیا، اور تمہارے بھائی نے جو ہے اس کی دونوں ران فریج میں رکھی ہوئی ہے، اسے بہت پسند ہے، تو اس نے بانٹا ہی نہیں، تو وہ فریج میں رکھے ہوئے کہاں سے بکرا وہاں چل پائے گا، جس کا حق تھا اسے دیا ہی نہیں۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم نے قربانی کی اور ہم نے اپنا پسندیدہ گوشت نکال لیا، ہوتا ہے نا، ہم نے اپنا پسندیدہ گوشت نکال لیا تھا، ہم نے قربانی کیا ہو، اس کے بعد جو بچا ملا جلا کے بانٹ دیا، وہ بھی قبیح ہے۔ قانون یہ ہے کہ آپ پورے گوشت کو ملائیے، اس کے بعد اس کے 3 حصے کیجیے، ایک حصہ، 3 حصوں میں ایک حصہ آپ کا ہے اور آپ کے اہل و عیال کا ہے، دوسرا حصہ آپ کے پڑوسیوں کا ہے، تیسرا حصہ جو مستحقین ہیں، مساکین ہیں، ان تک پہنچائیے، آپ چاہے کہیں بھی ہو۔ تو جو سسٹم، جو طریقہ، جو قاعدہ اور جو قانون اسلام نے بتایا ہے، جب ہم اس اعتبار سے کوئی عمل کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ قربانی اس لیے ہے کہ آپ
قربانی کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، ابراہیم و اسماعیل کو یاد کیجیے، اور یہاں آپ کے ذہن میں نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، نہ حج ہے، نہ کعبہ ہے، نہ منا ہے، نہ جمرات ہے، نہ طواف ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ میرا بکرا جو ہے وہ سب سے اچھا ہے محلے میں۔ ادھر سے حضور ثواب کہاں سے ملے؟ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جانور لائیے، چھوٹا لائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ہو، لیکن خلوص ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے یہ قربانی کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے بچے کے لیے، جیسے میں نے بتایا، جو لوگ بعد میں آئے ان کو بھی 2 لفظوں میں سنا دوں۔ قربانی اللہ کے لیے، ہمارا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ للہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، جمعہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، قربانی کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، صدقہ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ جتنا بھی کام ہے وہ سب قربتاً الی اللہ ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ہم نیت تو کر رہے ہیں قربتاً الی اللہ کی، اللہ سے قریب ہونے کی، اور معلوم ہوا کہ ہمارے دل میں صرف اور صرف دکھاوا ہی ہے، تو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ سے دور ہونے والا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنی بھی ہدایت اس ٹاپک میں نے کیا ہے اس پہ غور و فکر کیجیے گا، تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے۔ سب مل کے تو آمین کہیے کم از کم۔ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 14 معصومین کے صدقے میں قبول کیا جائے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ جو انشاءاللہ عید کی نماز میں تذکرہ کریں گے کعبے کا اور حج کا اور جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کا۔ اب آئیے 5ویں امام کی شہادت تھی جو میں نے بتایا آپ کو، اور امام کا لقب اور نام جو باقر ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ علم کا گنجینا، اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے 5ویں امام کی کہ آپ کا بچپنا کوفے اور شام کے دربار میں گزرا۔ انشاءاللہ مجلس میں تفصیل بتائیں گے آپ۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل جو کل شہادت، امام کے پاس کوفے کی طرف سے ہزاروں خطوط آنے شروع ہوئے، مولا آپ آ جائیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، مولا آپ آ جائیے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں مہمانوں کی کیا عزت ہے۔ جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا، اور کوفے میں جانے کے بعد جب جناب مسلم نے خطبہ دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ 80,000 لوگوں نے جناب مسلم کی بات، مگر اس کے بعد ابن زیاد کے خوف اور ڈر کی وجہ سے لوگوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اتنا ساتھ چھوڑ دیا کہ جناب مسلم بے یار و مددگار کوفے کی گلیوں میں پھر گئے، کوئی ساتھ
सहारा, कोई आपको सहारा देने से घबरा, क्योंकि मेरे मौला हुसैन ने जब मदीने से अपना सफर शुरू किया था तो ये कहा, क्या कहा था? खरज तो ले इस्लाहे उम्मते जद्दी, मैं जो मदीने से निकल रहा हूं तो मैं लड़ाई झगड़े और जंग के लिए नहीं निकल रहा हूं, ले इस्लाहे उम्मते जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। देखिए, हमारी कौम को कम अज कम जो खास तारीखें हैं उसके बारे में मालूमात होना चाहिए, जरूरी है। तो इमाम ने ये कहा था कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला। उसके बाद आपने सफर शुरू किया, जनाब मुस्लिम को कूफे की तरफ भेजा और फिर जनाब मुस्लिम की ऐसी दर्दनाक शहादत हुई जो शहादत करबला की किताब का जो है वो मुकदमा बन गई। और बस ये जान लीजिए कि आने वाली शब ऐसी है कि बस करबला की इब्तिदा होने वाली है। इसीलिए पांचवें इमाम और जनाब मुस्लिम दोनों लोगों की शहादत को मद्देनजर रखते हुए आज मजलिस का इनेकाद किया गया, लिहाजा आपको जरूर मजलिस में शिरकत करनी। तो मकसद खुतबा जुमा अव्वलन तो अब देखिए, जब तक आप लोग इस बात पर मुकम्मल अमल नहीं करेंगे, जब तक मैं हर जुमे में इंशाअल्लाह कहता रहूंगा, क्योंकि कुरान मजीद ने यही कहा, फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, अपने जिक्र को दोहराते रहो, कभी तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा कि आप लोगों को नमाज जुमा के लिए आमादा होके वक्त अजान यहाँ मस्जिद में हाजिर होना। आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो लोग नहीं आए वो भी इस बात पे गौर कि जिस तरह आप 1 घंटा जो है वो जुमे के लिए निकाल रहे हैं, तो इसी तरह सपोज कीजिए कि आप 1.5 घंटा निकाल लीजिए जुमे के लिए। और आज ये जिस वक्त आप ये खुतबा सुन रहे हैं, ये 2 रकात नमाज का सवाब रखता है। और मैंने बताया कि अल्लाह की रहमतें नेमतें आपको घेरे हुए हैं। रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई जानबूझकर जुमा छोड़ दे तो उसके माल से खैर बरकत चली जाती है बेसबब। यानी आप बासानी आ सकते थे, जुमा पढ़ सकते थे, मगर आप नहीं आए, जानबूझकर अगर छोड़ दे तो उसके माल से बरकत खत्म हो जाती। लिहाजा हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जुमे के दिन हम जुमे के लिए आमादा हों और वक्त पर पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जो है खुदावंद आलम की रहमत व बरकत से हम फैज़याब हो सकें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद आलम हम सबको सीरत मोहम्मद व आले मुहम्मद पर चलने की तौफीक बनाए। मेरे महबूब इस मुख्तसर से जिक्र खैर को कबूल फरमाए। मेरे महबूब वाला कदीर है, बीमारों को शिफायाबी इनायत फरमा, तमाम मोमिनीन को इन जिक्र खैर के सदक़े में मोमिनीन की हाजतों को पूरा फरमा। मेरे महबूब जहाँ जहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के शान वाले उन सब की हिफाजत फरमा। मेरे महबूब हमारे दिलों में सिद्क़ नियत और खुलूस पैदा करने की हमें तौफीक इनायत फरमा। मेरे महबूब वाला कदीर है, अब वक्त आ गया है हमारे वक्त के इमाम आसिम का ज़हूर फरमा।